یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں بھائی، اگر کوئی فرق ہو تو بتائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں۔ 4 مصرے تو ناظم کا حق بنتے ہیں، زیادہ میں کہاں ٹائم لیتا ہوں، قسم خدا کہ آپ بتائیے۔ اگر آپ میں آدھا گھنٹہ ایک شاعر کے بعد لے رہا ہوتا تب بھی آپ کچھ کہتے ہی الزام لگاتے، ایک قطعے سے زیادہ ایک شاعر کے بعد نہیں پڑھتا، قسم خدا کہ آپ دیکھیے اتنا شریف ناظم کہاں ہوتا ہے کوئی۔ آپ دیکھیے میں 4 مصرے پڑھوں وہ بھی کسی اور کے نہیں، زخمی بھائی کے ہی 4 مصرے پڑھ دوں، اور حضور آپ نے نہیں پڑھا، مجھے یاد رہے کہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو کہ ہم تجھے مان لے اپنا یہ کوئی تک بھی نہیں، ہم تجھے مان لے اپنا یہ کوئی تک بھی نہیں، در شبیر سے جب تجھ کو تمسک بھی نہیں، اب ابو طالب کا نمک کھا کے مکرنے والے تیری تقدیر میں مجلس کا تبرک بھی نہیں۔ زخمی بھائی داد لو کیا شعر ہو گیا یہ آپ ہی کا تھا بھائی۔ اچھا بیٹھیے اب زیادہ آپ کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ دیکھیے جب پڑھنا تھا وہی ہے حضور کے صاحب کہ ہم لوگ ذرا دیر سے بازار میں آئے، جب معاملہ ہوتا ہے سامعین کو پڑھنے والا تب تو یاد نہیں آتا، جب ہم یاد دلا دیتے ہیں تو اب ان کو جوش طاری ہو رہا ہے۔ اس سلسلے کے بڑے قطعے تھے، مگر انشاءاللہ آئندہ محفل میں کہ ہم تجھے مان لیں اپنا یہ کوئی تک بھی نہیں، در شبیر سے جب تجھ کو تمسک بھی نہیں، ابو طالب کا نمک کھا کے مکرنے والے تیری تقدیر میں مجلس کا تبرک بھی نہیں، ابو طالب کا نمک کھا کے مکرنے والے تیری تقدیر میں مجلس کا تبرک بھی نہیں۔ حضرات فیاض صاحب کے میں نے تابڑ توڑ کئی شعر آپ کو سنائے اور آپ نے داد بھی دی، اب میں ان کا شعر نہیں پڑھتا، صرف کبھی کبھی ذاتی صفات کے حوالے سے جی چاہتا ہے تعارف کرائیں۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ شاعر صرف پڑھتا ہے اور جا کے، مگر ایسا نہیں ہے، شعراء محفلیں سجاتے ہیں اور جو ان کا عقیدہ ہے وہ آپ غور کریں۔ ابھی چند دنوں پہلے رائے بریلی میں اپنے عزاخانے میں فیاض رائبریلوی صاحب نے ایک 32 فٹ کا بہت ہی شاندار حسین اور جمیل اور قیمتی قسم کا علم نصب کیا، اس میں ہم اور نایاب بھائی یہاں سے گئے۔ وہاں میں نے ایک جملہ ان کے لیے کہا تھا، وہ جملہ کہہ کے میں ان کو آواز دوں کہ ہمیشہ سے علم کی تاریخ رہی ہے کہ علم جس کو ملا وہ شاعر بھی ہو۔ مولا کائنات کو علم ملا پوری دنیا میں، دیکھیں نہج البلاغہ اپنی جگہ، مگر شاعری میں اگر دیکھا جائے تو حضرت علی سے بڑا شاعر کوئی نہیں۔ دیوان ابو طالب، دیوان حضرت علی ابن طالب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولا کا دیوان۔ حضرت عباس کو علم ملا، پوری دنیا میں رجس کہے گئے ہیں، لیکن رجس پہلے سے کہہ کے لوگ لے جاتے تھے خیمے سے اور اس کے بعد میدان میں پڑھتے تھے۔ حضرت عباس نے فی البدی رجس کہے اور اپنے دشمن سے کہا کہ پہلے تجھے جو یاد ہو پہلے تو پڑھ، پھر اسی ردیف قافیہ اسے زمین میں پڑھوں گا۔ یہ حضرت عباس، آپ دیکھیں جب بھی حضرت عباس یعنی جس کو علم ملا وہ شاعر بھی ہوگا۔ قافلہ واپس گیا، بشیر کو علم دیا گیا کہ تو خبر پہنچا، تو کہا کہ تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے، اگر تو شاعر ہے تو مرثیہ پڑھ اور یہ علم لے۔ معلوم ہوا جب بھی کسی کو علم ملتا ہے تو وہ شاعر بھی ہوتا ہے۔ 21ویں صدی میں ایک شاعر کو منتخب کیا مولا نے کہ وہ مولا کا علم اپنے عزاخانے میں نظم کرے، تو وہ بھی شاعر ہے فیاض، اور یقین جانیے کہ جو مولا کا علم نظم کرے وہ فیاض تو ہوگا ہی۔ تو آئیے میں دیکھتا ہوں کہ ان کی فیاضی کتنی ہے، وہ تشریف لے آئیں اور پوری فیاضی کے ساتھ پڑھیں۔ جناب فیاض رائبریلوی صاحب، جناب نایاب ہلوری صاحب، یہ انکسار میں کہہ رہے تھے کہ میں نایاب ہلوری کی پیشخوانی کروں گا۔ اتنا اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، چارج ہو جائیں نایاب ہلوری کے لیے۔ جناب فیاض رائبریلوی صاحب تشریف لے آئیں۔ 4 مصرے کا حکم ہے، میں پہلے وہ حاضر کر رہا ہوں، دیکھیں ذرا۔ حضرات یہ 4 مصرے پڑھیں گے، آپ ایک سلوات بھیج دیجیے، 4 مصروں کے بھاری ہو جائے۔ میں نے سوچا تھا کہ غدیر کی سلوات کیا کر رہے ہو بھائی، غدیر کی محفل ہے، 2 مہمان شاعر اور بچے ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ جانشین ہے کون اس کا، فیصلہ ہو جائے گا۔ بطور خاص سنیں حضرات کہ جانشین ہے کون اس کا، جانشین ہے کون اس کا، فیصلہ ہو جائے گا۔ آج لانے وسیع مصطفیٰ ہو جائے گا، آج لانے
وسیع مصطفیٰ ہو جائے گا. اور حضرات تیسرا اور چوتھا مصرع جس کے لیے زحمت دی میں نے کہ پوچھ لے القاب کے چوروں سے یہ جا کر کوئی, پوچھ لے القاب کے چوروں سے یہ جا کر کوئی, کیا رضی اللہ سے راضی خدا ہو جائے. دیکھیے نعرہ لگاؤں گا, سب لوگ مل کے بولیے گا. جس کے دل میں علی کی ولایت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ بوزری, نعرہ بوزری, نعرہ صفدری, نعرہ قمری, نعرہ تبرہ, نعرہ تبرہ, نعرہ حیدری. مولا ان آوازوں کو سلامت رکھیں. حضرات ایک مطلع اور 3 یا 4 اشعار حاصل ہو. دیکھیں حضرات, دیکھیں اگر مطلع سچا ہو تو آپ حضرات آواز سے آواز ملائیے گا میری. دیکھیں ایک بار نعرہ سلوات بلند کریں. مطلع دیکھیں نیئر بھائی. ہاں وہ میں نے 2-4 نام اور بتائے, وہی میں نے کہا کیوں ترس کھا رہے ہیں. نام علی بھائی آپ ہی لوگوں کے بھروسے ہم لوگ پڑھتے ہیں یہاں. نام علی ہٹا دیا جس نے اذان سے. سچا ہو تو آواز سے آواز ملائیے گا. نام علی ہٹا دیا جس نے اذان سے, نام علی ہٹا دیا جس نے اذان سے, بوئے سقیف آتی ہے اس کی زبان سے, بوئے سقیف آتی ہے اس کی زبان سے, بوئے سقیف کے مقصرین بلانا, 1 2 3 بلانا, تینوں کی پوری کینٹین بلانا, دشمنان 3 بلانا, ہر عمر لانا, 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 نام علی ہٹا دیا جس نے اذان سے, نام علی ہٹا دیا جس نے اذان سے, بوئے سقیف آتی ہے اس کی زبان سے. اور شعر حضرات بطور خاص حاضر کر رہا ہوں, شاید کوئی نئی بات ہو. دیکھیں حضرات کہ سن کر علی کے ذکر کو مہکیں گے دیر تک. بطور خاص دیکھیں حضرات
کہ سن کر علی کے ذکر کو مہکیں گے دیر تک، سن کر علی کے ذکر کو مہکیں گے دیر تک، بغض و حسد کا میل نکالو تو کان سے، بغض و حسد کا میل نکالو تو کان سے، بغض و حسد کا میل نکالو تو کان سے۔ اور یہ بھی شہد کے حضرات بغض و حسد کا میل نکالو تو کان سے۔ اور شہد کے حضرات کہ جنت کی آرزو تھی بہت شیخ کو مگر، جنت کی آرزو تھی بہت شیخ کو مگر، جنت کی آرزو تھی بہت شیخ کو مگر، دوزخ خریدی بغض علی کی دکان سے، دوزخ خریدی بغض علی کی دکان سے، دوزخ خریدی بغض علی کی دکان سے۔ اور معراج پر پہنچتے ہی یہ راز کھل گیا، معراج پر پہنچتے ہی یہ راز کھل گیا، اللہ بولتا ہے علی کی زبان سے، اللہ بولتا ہے علی کی زبان سے۔ اور دیکھیں حضرات جو جن کو عشق علی نہیں ملتا ہے وہ کیسی کیسی نادانیاں کرتے ہیں کہ جن کی نگاہ میں نہیں عشق علی کا نور، جن کی نگاہ میں نہیں عشق علی کا نور، جن کی نگاہ میں نہیں عشق علی کا نور، پتھر وہ لے کے آئے ہیں ہیرے کی کان سے، پتھر وہ لے کے آئے ہیں ہیرے کی کان سے۔ نام علی ہٹا دیا جس نے اذان سے، بوئے ثقیفہ آتی ہے اس کی زبان سے۔ حضرات نعرہ سے بات بلند کریں ایک بار۔ ایک مطلب غدیر کے ہی حوالے سے حضرات اور دو تین اشعار حاضر کر رہا ہوں۔ چرچا نام سے اس لیے ہوگا غدیر کا، سنو حضرات، چرچا نام سے اس لیے ہوگا غدیر کا، ملتا ہے ذوالعشیرہ سے رشتہ غدیر کا، چرچا نام سے اس لیے ہوگا غدیر کا۔ اور صدیوں ہوا پڑے تھے علی کے یہاں قدم، صدیوں ہوا پڑے تھے علی کے یہاں قدم، اب تک مہک رہا ہے علاقہ غدیر کا، اب تک مہک رہا ہے علاقہ غدیر کا۔ یہ شعر دیکھیں حضرات بطور خاص کہ فرضی خلافتوں کی تباہی کے واسطے، فرضی خلافتوں کی تباہی کے واسطے، کافی ہے ایک چاہنے والا غدیر کا، کافی ہے ایک چاہنے والا غدیر کا۔ اور بغض علی کی دھوپ میں رہتا ہے جو بشر،
بغض علی کی دھوپ میں رہتا ہے جو بشر، اس کے نصیب میں نہیں سایہ غدیر کا، اس کے نصیب میں نہیں سایہ غدیر کا، اور دستار گر پڑے گی جو نظریں اٹھائے گا، دستار گر پڑے گی جو نظریں اٹھائے گا، ہے اس قدر بلند منارہ غدیر کا، ہے اس قدر بلند منارہ غدیر کا، چرچانم سے